بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور بیرون پاکستان مجھے دیکھنے اور مجھے سننے والوں، آپ کی خدمت میں میرا مؤدبانہ سلام۔ 9 مارچ اور سوموار کی صبح اس وقت جب میں ولاگ کر رہا ہوں، جنگ ہولناک شکل اختیار کر چکی ہے، جو تھوپ رکھی ہے امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر تابڑتوڑ حملے جاری ہے۔ تہران اس وقت آگ میں جل رہا ہے اور جواباً ایران کے حملوں سے تل ابیب بھی آگ کا ایک سمندر بنا ہوا ہے۔ ایسے ماحول اور ان حالات میں کیا آپ کو علم ہے کہ آپ کے آرمی چیف کو طلب کیا گیا ہے سعودی عربیہ، اور وہاں گئے اور اب واپس بھی آ گئے؟ یہ ہنگامی طلبی کیوں تھی؟ اس ہنگامی طلبی میں کیا ہوا ہے؟ اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ نحس وقت آ گیا ہے کہ پاکستانی فوج ایران کے خلاف لڑنے کے لیے، یعنی اسرائیل کی مدد کے لیے، بظاہر سعودی عرب کے تحفظ کے لیے، اس پر حملے روکنے کے لیے، ان حملوں کا جواب دینے کے لیے جو ایران پے در پے کر رہا ہے سعودی عربیہ پر، ان جگہوں پر جہاں امریکی اڈے اور انسٹالیشنز ہیں، جہاں اس کے طیارے کھڑے ہیں جو اڑ کر فضاؤں میں بم پھینکتے ہیں اور پھر وہاں واپس آ جاتے ہیں۔ اگر ایران وہاں میزائل نہ پھینکے تھے اور کیا کوئی گلاب کے پھول پھینکے، وہاں بلوایا گیا ہے آپ کے آرمی چیف کو، اور ISPR نے اس پر جو اعلامیہ جاری کیا ہے پہلے وہ سن لیں۔ ISPR نے کہا ہے کہ یہ جو جنگ بدترین شکل و صورت اختیار کرتی جا رہی ہے، اس جنگ کو روکنے کے لیے پاکستان اپنا کردار ادا کرنے کے بارے میں کچھ معاملات طے کرنے کے لیے سعودی عرب گئے تھے، اور وہاں یہ نہیں کہ کچھ سعودی حکمران ملے ہیں، اور جس طرح یہ آپ کا یورینل کے منہ والا وہ وزیر دفاع ہے، وہاں بھی ایک وزیر دفاع ہے، اس کی شکل وجہ بھی اسی طرح ملتی جلتی ہے، نالائق ہے، اس خاندان سے تعلق ہے، اس لیے وزیر دفاع ہے، اور اس میں کوئی وزیر دفاع والی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، اس کے آگے ڈال دیا گیا ہے آپ کے آرمی چیف کو۔ آرمی چیف نے اسٹیٹ کا، ریاست کا سعودی عربیہ کا پیغام دے دیا کہ دیکھیں بھائی، آپ کے اور ہمارے درمیان ایک مشترکہ معاہدہ ہوا تھا ستمبر میں، ٹھیک ہے؟ ذرا غور سے سنیے گا ناظرین کرام، بڑا اہم ولاگ ہے یہ میں دھیمے سروں میں کروں گا تاکہ ایک ایک لفظ آپ کے کانوں کی وساطت سے آپ کے دل و دماغ کے اندر اتر جائے، تاکہ صورتحال اور مطلع کلیئر ہو جائے آپ کے سامنے کہ وہ فوج جسے آپ پالتے ہیں، وہ فوج جسے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی فوج کہا جاتا ہے، وہ فوج جو بجا طور پر ایٹمی طاقت ہے، اس فوج اور اس فوج کی اس ایٹمی اسلحہ کو اب کون استعمال کرنے جا رہا ہے، کس کے حق میں استعمال کرنے جا رہا ہے اور کس کے خلاف کرنے جا رہا ہے، وہ ذرا سنیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا اور ہمارا معاہدہ تھا، مشترکہ معاہدہ تھا، جس کی ایک شق یہ ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان، ان دونوں میں سے اگر کوئی تیسرا ملک حملہ کرے گا تو معاہدے کا دوسرا فریق یہ سمجھے گا کہ وہ اس پر حملہ ہوا ہے، اور وہ اسی طرح جنگ لڑے گا جس طرح اپنے اوپر مسلط کی گئی کوئی جنگ لڑتا ہے۔ یعنی حملے کون کر رہا ہے؟ سعودی عربیہ پہ، ریاض پہ۔ ابھی 3 گھنٹے پہلے ریاض شہر کے اندر ان جگہوں کو نشانہ بنایا گیا ہے جہاں امریکی فوجی اڈے ہیں، اور جہاں امریکی ایک ایئرپورٹ ان کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، جہاں سے طیارے اڑان بھرتے ہیں اور پھر ہمارے برادر اسلامی ملک اور مظلوم ایرانی مسلمانوں پہ بم گراتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ آپ ہمارے اس معاہدے کا حصہ ہے، اس کی یہ جو شق ہے اسے اب آپ پورا کیجیے۔ جی جناب، وہ بات تو پیچھے رہ گئی غزہ والی، کہ غزہ میں امن بحال کرنے کے لیے یہ اپنی فوج، یہ تو تیار تھے بالکل، وہ تو یہ صورتحال ہو گئی۔ اچھا، یہ صورتحال اچانک نہیں ہوئی، یاد رکھیے ناظرین اکرام، یہاں توجہ دیجیے، اس جنگ نہیں، ان کا ذاتی خیال تھا کہ ہم جائیں گے، ایران کی قیادت ماریں گے، ایران کے اندر ہنگامے ہو رہے ہیں، اسی وقت ہم ٹرمپ لوگوں کو کہیں گے دیکھیں جی ہم نے اپنا کام کر دیا، اب آپ ایسے کریں گے، حکومت پر قبضہ کر لیں، اور پھر ٹرمپ صاحب وہاں اپنی مرضی کا کوئی حکمران وہ قائم کریں گے اور دنیا میں ان کا قد اونچا ہو جائے گا۔ ہوا کیا الٹا کہ ایران پر جب انہوں نے حملہ کیا تو پوری قوم یکجا ہو گئی ہے۔ ایک تو یہ بالکل الٹا نتیجہ جس کی توقع بھی نہیں کرتے تھے نہ اسرائیل اور نہ اللہ آپ کا بھلا کرے امریکہ اور نہ کوئی دوسرا، متحد ہوگی قوم۔ آئیے یہی میں پھر واپس آؤں گا، ذرا اس طرف آئیے۔ اس جنگ کی منصوبہ بندی 1 سال پہلے، لیکن باوجود یہ حملہ مؤخر ہوتا چلا گیا۔ اس حملے کو جلدی کرنے کے اندر آپ یقین جانیے ناظرین اکرام، میں بار بار کہوں گا کہ وہ شخص جو حقیقت نہ ہو، میری عمر میں پہنچا وہ شخص خاص کر، ویسے تو کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے، وہ کوئی ایسی بات کرے جس بات کا کوئی سر پیر نہ ہو، تو وہ میں سمجھتا ہوں کھچ ہی ہوتا ہے وہ آدمی۔ اچھا چلیے،
ایران پر حملہ کروانے میں سعودی عرب کی بہت بڑی خواہش ہے، یہ MBS جو ہے کہ کرو جلدی کرو، مکاؤ وچ کھاتا۔ اچھا یہاں تک اگر بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کو بھی پتا ہے کہ یہ سعودی عربیہ جو ہے اسرائیل کے ساتھ مل کر امریکہ کو کہہ رہا ہے کہ حملہ جلدی کرو۔ اچھا حملہ کسی وجہ سے تاخیر کا شکار ہو گیا، لیکن اب ذہن میں رکھیے ذرا کہ 1 سال پہلے کا یہ بالکل تیار تھا، یہ اسکرپٹ جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ انہوں نے سوچا MBS محمد بن سلیمان کراؤن پرنس سعودی عربیہ، اسے سوچا کہ کیوں نہ ہو کہ یہ پاکستان، یہ تو درہم و دینار کے بندے ہیں، انہیں کچھ پیسے دو، اور دوسرا ان کی مجبوری ہے عمران خان جو خوف زدہ ہے، اس سے کھا جائے گا وہ انہیں، ان کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھاؤ۔ محمد بن سلیمان نے بلوایا اور بلوا کر انہیں کہا کہ کوئی فکر نہ کرے، وہ امریکہ سے بھی میں کہہ دوں گا، وہ ٹرمپ کو کہہ دوں گا، ٹرمپ کے وہ جوائی کو بھی کہہ دوں گا، اس کے داماد کو فلاں کو بھی کہہ دوں گا، میرا ذاتی دوست ہے، وہ بات بھی نہیں کریں گے عمران خان، جو جی چاہتا ہے کرو، لیکن آؤ ذرا مل کر ایک ہم معاہدہ کر لیں۔ ایک تو یہ کہ غزہ میں امن قائم کرنے کے لیے وہ جو فورس ہم بنا رہے ہیں آپ اس کا حصہ بن جائیں، بہت بڑا نام ہوگا، آپ انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر آ جائیں گے، آپ بڑی جوڑوں کے کھلاڑی بن جائیں گے۔ اب آسمانی ایک ریٹائرڈ آدمی جسے نواز شریف نے بغض عمران میں چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا، اور یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پہلے وعدے لے لیے قرآن پر، وہ دے دیے، تصویریں بھی بن گئی، ویڈیوز بھی بن گئی، وعدے بھی بن گئے، پیروں کو ہاتھ لگا رہے ہیں شکریہ ادا کرتے ہوئے، وہ ویڈیو بھی موجود ہے آصم منیر صاحب نواز شریف کے۔ اچھا ویڈیو لیک ہو سکتی ہیں، لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں گندی گندی ویڈیوز ہیں، نہیں وہ ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، وہ سارا کچھ ٹیپ ہے جو کچھ انہوں نے قرآن اٹھا کے وعدے کیے ہوئے۔ اچھا تو بلوا لیا گیا یہ آصم منیر آرمی چیف صاحب کو، انہوں نے ساتھ وہ ایک بیمار سی بکری سے بھی زیادہ قابل رحم جسے وزیر اعظم کہتے ہیں، وہ جو شہباز شریف، اچھا اسے بھی ساتھ لیا اور یہ چلے گئے۔ اس کے ذریعے سارے معاہدے کر لیے انہوں نے وہ معاہدہ بھی کر لیا، مشترکہ معاہدہ، وہ اس لیے کیا گیا ناظرین کرام کہ انہیں پتا تھا کہ وقت پر استعمال کریں گے اسے، انہیں چونکہ ایران مسلمان برادر ملک ہے، ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کی غیرت جوش مار جائے، یہ کوئی اعلامیہ جاری کر دے کہ جناب یہ بند کرے، انہوں نے کہا پہلے انہیں پھنساؤ، لہذا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا گیا کہ ان دونوں کو ذرا بلوائیں اور تھوڑا سا پیار دے، تھپکی وپکی دے، ادھر سے میں کچھ انہیں درہم و دینار دیتا ہوں، کچھ وعدے وعید کرتا ہوں، اور 2 معاہدے وجود میں آ گئے، ایک تو بورڈ آف پیس کے یہ ممبر بن گئے، اور دوسرا جناب انہوں نے مشترکہ دفاع کا معاہدہ کر لیا، جو اس لیے کروایا انہوں نے کہ انہیں استعمال کیا جائے گا، ان کی ایٹمی پار اب آ گیا نا، انہوں نے کہا ہے کہ چلو جناب ہم پر حملے ہو رہے ہیں، اپنا اسلحہ لے کر آؤ، یعنی اگر انہیں ضرورت پڑی تو وہ کہیں گے ایٹمی میزائل لاؤ، ہم نے ایران پہ مارنے ہیں، باز نہیں آ رہا وہ، یہ وقت آنے والا ہے ناظرین کرام، اٹھیے روکیے انہیں اس ظلم سے، اس زیادتی سے اور اس چھوٹے پن سے، سنیے آگے۔ انہوں نے بلوا لیا، کہا چلو ذرا چائے پتی پلاؤ، نال انہوں کو سموسے شموسے کھاؤ، وہ ٹرمپ نے پکڑ کر تھپکی دی، او بہت اچھا یہ شہباز شریف وزیر اعظم ہے، وہ پھولا نہیں سما رہا تھا، او ہو ذرا دیکھو۔ اچھا آصم منیر صاحب وہ ایسے اکڑ گئے کہ جیسے میں کوئی انٹرنیشنل کوئی پرسنالٹی بن گیا ہوں، یہ نہیں پتا کہ یہ دونوں ان کی نظر میں 2 دھمبے تھے، 2 بکرے تھے، جو 2 لیلے تھے، 2 چھری کے نیچے آنے والے بیل تھے یا اونٹ تھے، قربانی کے بکرے تھے یا اونٹ تھے۔ اچھا اب یہ بھیجا کس نے؟ بھیجا MBS نے۔ یہاں مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے ناظرین کرام، وہ ضرور سن لیجئے گا تاکہ یہ سیریس گفتگو تھوڑے سے لائٹ بھی ہو جائے۔ شیر بوڑھا ہو گیا، اس کے گھر والوں نے کنبے نے نکال دیا، وہ بیچارہ فالج زدہ پڑا رہتا تھا وہاں، بھوک کہاں لے جائے، وہ ایک لومڑ پاس سے گزرتا، اس نے بیٹا لومڑ تو بہت اچھا ہے، اگر چاچا تو مجھے کھا جائے گا، اس نے قسم خدا کی میں تجھے نہیں کھاتا ہوں۔ اچھا لومڑ قریب چلا گیا، اس نے دیکھ بھتیجا، آج سے تو میرا بھتیجا، میں تیرا چاچا، تو جایا کر تو بیوقوف سے جتنے تجھے جانور ملتے ہیں نا بہلا پھسلا کر میرے پاس لے آ کر، بھاگ تو میں پیچھے سکتا نہیں ہوں، قریب لے آ کر میں جھپٹا ماروں گا، نیچے گرا کے دونوں کھایا کریں گے، زندگی گزاریں گے۔ ان بات سمجھ آ گئی، ترکیب اچھی تھی، وہ چلا گیا، چلتے چلتے اسے گیدڑ ملا، گیدڑ سے کہا گواز سن چاچا، شیر تیری بڑی تعریف کرتا تو کہتا بڑا ہونہار بچہ ہے، کہتا ہے بھرا مینوں ڈر ہوندی، اور او چھوڑ یار تو دیکھ پہلے میں جاؤں گا۔ وہ جاتا ہے چاچے کے پاس، جا کے اسے ایسے ایسے کرتا ہے، شیر کو ایسے ایسے کرتا ہے، کبھی اسے گدگدی کرتا ہے، کہتا ہے یہ تو بڑا اچھا ہے، تیرے بارے میں کہتا ہے کہ یہ لومڑ یہ گیدڑ بڑا ہونہار ہے، یہ آتا ہی نہیں، نہ کبھی سلام لیتا ہے نہ دعا لیتا ہے، پاس سے گزر جاتا ہے۔ اچھا اس سے بھی تھوڑی سی ہمت اس کی بندی، وہ چلا گیا شیر کے قریب، اس نے کہا پہلے پیار لے آئے، وہ لومڑ نے کہا سر پہ سر نیچے کیا، پیار لینے کے لیے مارا، پنجہ کھال اتار کے وہ ماری، اور دونوں نے کھانا شروع کر دیا۔ کھاتے کھاتے لومڑ جو ہے وہ کہنے لگا چاچا شیر تیری مہربانی ہے، مغز میں بڑے شوق سے کھاتا ہوں، مغز میرے لیے چھوڑ دینا۔ اس نے کہا بڑوے اگر اس میں مغز ہوتا تو یہاں آتے ہی کیوں؟ اگر ان دونوں لیلوں میں مغز ہوتا نا، کبھی عقل ہوتی جو دور تک دیکھ سکتی، یہ دور بھی ہوتے تو جاتے ہی کبھی نہ، پھنس گئے نا۔ ناظرین کرام چونکہ سعودی عربیہ کے ساتھ کیے گئے معاہدے بہت اہم ہیں، لہٰذا
چند جملے مزید آپ کی سماعت کی نظر کروں گا کہ محمد بن سلیمان کراؤن پرنس کی دوسری وجہ یہ مشترکہ دفاع کے معاہدے کی مطلب اور مقصد کیا ہے۔ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسے استعمال کرنا تھا ایران کے خلاف، کیونکہ اسے خیال تھا کہ اگر امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو چونکہ ایران جانتا ہے کہ سعودی عربیہ بھی مروانا چاہتا ہے ایران کو، اور سعودی عربیہ کے اندر اڈے ہیں امریکہ کے، سعودی عربیہ کے اندر فوج موجود ہے، امریکن جاسوسی کا نظام موجود ہے، تو اسے خطرہ تو تھا کہ ایران ہم پر حملہ کرے گا۔ اس حملے کا تدارک کرنے کے لیے انہوں نے معاہدہ کر لیا پاکستان کے ساتھ کہ ہم استعمال کریں گے ایران کے خلاف، اب دوسرے لفظوں میں اسرائیل کے حق میں۔ اچھا، دوسری وجہ یہ تھی کہ محمد بن سلمان اسے خطرہ ہے اپنے خاندان سے، چونکہ اس کا خاندان یہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت ہرد دماغ ہے اور یہ بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا ان کے خاندانی اقتدار کا، لہذا خطرہ رہتا ہے اسے۔ اور دوسرا خطرہ محمد بن سلیمان کو سعودی عوام سے ہے۔ آپ یقین جانیے ناظرین کرام کہ سعودی عوام اس خاندان کے اس مستویل اور مسلسل اقتدار سے اب تنگ آئے ہوئے ہیں، جبر ہے کہ بولتے نہیں، لیکن وقت کی اور مناسب موقع کی طاق میں ہے، اور یہ ایم بی ایس کو بھی پتا ہے۔ سعودی عوام سمجھتی ہے کہ حرمین شریفین پہ یہ خاندان جو کہ نجدی ہے، یہ ناجائز طور پہ قابض ہے۔ حوثی کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی تو یہی کہتے ہیں یار یہ تو وہ خاندان ہے جو اسلام کو دبانے اور اسلام کا کلا کمک کرنے میں تاریخی طور پہ اس علاقے کے لوگ جن سے ان کا آباء و اجداد کا تعلق ہے وہ مصروف کار رہے تھے، تو جینز کے اندر تو چیزیں چلتی آتی ہیں، لہٰذا وہ انہیں سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی حرمین شریفین پہ ان کا قبضہ جو اپنے آپ کو یہ خادمین کہتے ہیں یہ بالکل ناجائز ہے۔ یہ بھی ایک خطرہ اسے موجود ہے۔ اس خطرے سے نبڑنے کے لیے اسے پتا ہے کہ یہ تو درہم و دینار کے بندے ہیں، کشکول اٹھائے پھرتے ہیں، ہر وقت ہماری طرف دیکھتے ہیں، چلو انہیں بلواؤ نا۔ دوسرا عمران خان کا بھی انہیں خوف ہے اب۔ تو یہ معاہدہ اس لیے بھی کیا کہ اگر خاندان کی طرف سے یا سعودی عوام کی طرف سے کوئی خطرہ کبھی پیش آیا تو اس فوج کو ہم آگے رکھ کے قتل و غارت گری کروائیں گے سعودی عربیہ کے اندر، اپنے خاندان والوں کی اور اپنے عوام کی۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ناظرین کرام، جو میں کہہ رہا ہوں میں مکمل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ اس وقت جو پوزیشن ہے، یعنی یہ جس وقت میں ولاگ کر رہا ہوں اس سے 5 گھنٹے پہلے تک دبئی پہ، بحرین پہ، کویت پہ اور سعودی عربیہ پہ میزائلوں کے حملے کیے ہیں۔ آج ہی ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ایران سرنڈر کر جائے۔ ایران نے ترنت جواب دیا ہے کہ آخری گولی اور آخری سپاہی تک ایسا نہیں ہوگا۔ یہ حسرت لے کر امریکن قوم قبروں میں اتر جائے گی، لیکن کبھی یہ نہیں ہوگا کہ ایرانی ہتھیار پھینک کے باطل کے سامنے لڑیں گے۔ اور ٹرمپ نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ میں اپنی فوجیں اتار دوں گا ایران کے اندر۔ ایران نے اس کا ترنت پھر جواب دے دیا ہے کہ گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیں گے، اور پھر ساتھ ہی یہ پیغام بھیجا ہے کہ یہ جو 100 دن کی جنگ کہہ رہے ہو نا، جو آپ نے سمجھا تھا کہ 1 دن کی جنگ ہے اور آپ کو کہنا پڑا کہ 100 دن تک جاری رہ سکتی ہے، اپنی تصحیح کر لو ٹرمپ۔ 6 ماہ تک ہم میزائلوں کے ساتھ اور باقی یہ کنونشنل جنگ لڑ سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہم گریلا جنگ لڑیں گے۔ 1,80,000 تو پاسداران انقلاب ہیں جناب، جو نسل در نسل جوائن کر رہے ہیں اس فورس کو۔ اس کا ایک ایک سپاہی ایک ایک کمانڈر جتنی طاقت رکھتا ہے۔ انہیں یہ کھلی چھٹی دے دی گئی ہے کہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو اپنی مرضی سے گریلا جنگ لڑو۔ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں ناظرین اکرام، اس پہ ذرا غور کیجیے گا۔ آیت اللہ روح اللہ امام خمینی کو یہ علم تھا کہ یہ دن ضرور آئے گا۔ اسی طرح خامنئی کو، آیت اللہ خامنئی کو بھی علم تھا کہ یہ دن ضرور آئے گا۔ روح اللہ آیت اللہ امام خمینی کے دور سے ہی ایران نے اس جد کی تیاری شروع کر دی تھی۔ ایران کے جنوب میں ایک ایسا خطہ ہے ناظرین اکرام، کبھی آپ جائیے گوگل پہ جائیے اور لکھیے امازون فارسٹ یا امازون جنگل یا امازون وڈ، آپ کے سامنے ایک ایسا جنگل آ جائے گا کہ اگر سورج پوری تمازت اور حدت کے ساتھ شفاف آسمان پر چمک رہا ہو، سوا نیزے پہ پہنچ کر بھی اس کی کرنیں امازون کے جنگل کی زمین کو نہیں چھو سکتی، اس قدر وہ بھرا ہوا جنگل ہے۔ اسی طرح پہاڑوں کا سلسلہ، یہ نہ سمجھے مری کے پہاڑ یا کو ایلپس اور یا یہ ماؤنٹ ایوریسٹ یا کیٹو کی چوٹی، نہیں۔ جس طرح گھر کسی گنجان آباد علاقے میں گھر ہوتے ہیں، اسی طرح پہاڑ ہیں، پہاڑی سلسلہ ہے وہ۔ ایرانیوں نے اس پہاڑی سلسلے کے گزوں نیچے، آپ سرنگ کہہ لیں، 2 کلومیٹر چوڑی سرنگیں
اور 50-50 کلومیٹر طویل لمبی سرنگیں جن کے اندر باقاعدہ طور پہ فیکٹریز ہیں، آرمز اینڈ ایمونیشن بنانے کے کارخانے بھی ہیں زیر زمین، اور ایک جگہ وہ ہے کہ جہاں 24 گھنٹے 1000-2000 جنہیں آپ ٹرک فوجی کہہ سکتے ہیں، جن کے اوپر میزائل 8 لگے ہوئے ہیں، وہ بھرے کھڑے ہیں، آج بھی وہ باہر نکلتے ہیں اسی جگہ پہ گائیڈڈ میزائل، اسی جگہ پہ وہ بٹن دباتے ہیں، میزائل اپنی اپنی سمتوں کو اور اہداف کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، کوئی تل ابیب میں جا کر گرتا ہے، کوئی ان کا ایئرپورٹ جلاتا ہے، کوئی نیتن یاہو کے رہائش گاہ کے قریب گرتا ہے، کوئی آبادیوں پہ گر رہا ہے۔ اب سیدھی بات ہے، اب کوئی تخصیص نہیں رہی، یہ جھوٹ ہے، یہ مکر ہے، یہ فریب ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اب یہ کوئی تمیز رہ گئی ہے کہ یہ بم کہاں گر رہا ہے، یہ میزائل کہاں گر رہا ہے، پھر آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اتنے میزائل، یعنی قدرت جب مدد کرنے پہ آتی ہے، کچھ میزائل جیسے ہیں جو ایران نے نہیں بنائے، وہ چین کے پاس ہیں یا رشیا کے پاس ہیں، پتہ نہیں کتنے تعداد میں انہوں نے دے دی۔ اور جب میں نے ایک ویڈیو میں کہا کہ کچھ بھی نہیں تو کوئی 6 مہینے تک اگر اسی رفتار سے، اس سے دگنی رفتار سے میزائل پھینکتا رہے تو پھر بھی میزائل ختم نہیں ہوتے، تو کسی سطح بھی میرے دیکھنے والے نے کہا جی اس میں تو شاید مبالغہ ہے۔ میں آج پھر کہتا ہوں، لاکھوں کی تعداد میں میزائل ہیں ایران کے پاس جو تہس نہس کر کے رکھ دیں گے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں ناظرین اکرام کہ جس طرح امریکہ، اسرائیل، انہوں نے تہران اور باقی سارے ایران کے اندر ابھی 2 گھنٹے پہلے اصفہان کے اندر کم از کم کوئی 40 کے قریب انہوں نے بم گرائے ہیں، ہیوی ویٹ بمز، تو یہ اس کے جواب میں خاموش رہے نہیں۔ 40 لائے ہیں تو انہیں 440 لانے چاہیے۔ یہ یدھ، یہ جنگ، یہ مارکا حق اور باطل کا مارکا بن گیا ہے۔ اگر مذہبی لحاظ سے اور دینی لحاظ سے فرض کریں ہم اسے پرے کر کے دیکھ لیں، اگر دنیاوی پیمانوں پر بھی دیکھیں تو یہ جو طاقت کا نشہ اور طاقت کا بے جا استعمال ہے، اس کے خلاف اگر کوئی سینہ سپر ہوتا ہے، جنگ تو انہوں نے مسلط کی ہے، فتح تو وہ ایران کو کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا اس کا ایران جیسا بھی جواب دے اس پہ نعرہ ہے تکبیر بلند کیے جانے چاہیے۔ ناظرین اکرام، پاکستان کی گلیوں، کوچوں، چوکوں، سڑکوں پر نکلو باہر، یہ آپ کا اسلحہ ہے، میرا اسلحہ ہے، آپ کی فوج ہے، میری فوج ہے، ہم اپنا پیٹ کاٹ کے انہیں پالتے پوستے اور عیش و عشرت کرواتے ہیں، اور یہ ہماری رائے کے اور ہماری خواہشت کے برعکس ایک باطل قوت کو اسلحہ دیں گے، ہمارا جو ہم نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے تحریک کیا ہے، انہیں یہ جرت مت دیجیے۔ آپ کی خاموشی اور آپ کا گھروں میں بیٹھے رہنا اب بابا صاف ظاہر ہے یہ سعودی عربیہ یہ صرف بہانہ ہے کہ ایران نے ہم پر حملہ کر دیا ہے، چونکہ ہم پر اگر کوئی حملہ کرے گا تو آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم اسے اپنے آپ پر حملہ سمجھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل آصف منیر نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ حملہ ایران کا جو رد عمل ہے، جو جواب ہے امریکہ اور اسرائیل کو ایران کے خلاف، اب ہمارا جنگ کرنا فرض بنتا ہے، یعنی ایران کے خلاف یہ فوج بھی استعمال کریں گے اور اسلحہ بھی استعمال کریں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے وہ ایٹمی میزائل ان سے مانگے ایران پر مارنے کے لیے، یہ وہ بھی دیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں ناظرین اکرام، یہ ڈر کا کانٹا نکال دیجئے، ڈر ایک بیماری ہے، اللہ پہ توکل کیجئے۔ جب اللہ پہ ڈر کرنا شرک بھی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ ڈرنا کیا، کس چیز سے ڈرنا، کیا ہو جائے گا بھی، کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک بیماری ہے، اس بیماری سے نجات توکل اللہ پر، یہ سب سے بڑا کیپسول ہے۔ یہ رکھیں زبان پہ، پانی کا گلاس لیں اور اپنے اندر ڈال لیں توکل۔ جب آپ کے اندر توکل کی روشنی آ جائے گی آپ کو کسی سے خوف نہیں آئے گا۔ یہ میں بتا دوں ناظرین اکرام، یہ حالی نمازیں پڑھنا، یہ روزے رکھنا، یہ تراویح پڑھنا، اس کے بعد سحر و افطار کرنا، پھر ورد الہی کرنا، پھر صدقہ خیرات کرنا، یہ کچھ بھی نہیں ہے اس وقت۔ اس وقت یہ ہے کہ ایران کے ساتھ اگر آپ کھڑے ہیں، روکیے انہیں۔ افغانستان پر چڑھائی، یلغار، یورش، حملے، کہتے ہیں یہ جہاد ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ افغانیوں کے خلاف جنگ کا سوچنا بھی کبیرہ گناہ ہے، عمل تو بہت دور کی بات ہے۔ ناظرین اکرام، یہ یاد رکھیے، میں اللہ کی ذات کو گواہ کر کے کہہ رہا، بڑی مظلوم قوم ہے، بہت ظلم کیے ہیں ہماری فوج نے، ہماری خفیہ ایجنسیوں نے افغانی قوم کے ساتھ، نسلیں برباد کر کے رکھ دی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا نہیں، ابھی 60 سال سے وہ یہاں موجود ہیں، ان کے پوتے یہاں پیدا ہوئے جو کاروبار کر رہے تھے۔ ہر تھانے کو کہہ دیا گیا کہ اگر تیرے علاقے کے اندر ایک افغانی بھی نظر آیا تو ساری زندگی کسی تھانے کا تھانے دار نہیں لگے گا تو۔ اسے اور کام ہی کوئی نہیں تھا، اسے روٹی نہیں سوچتی تھی۔ وہ میرے پاس تھانے دار آتے تھے، کی کریے جی ان افغانی لبن ٹورے دے،
کتوں لائیے آپ پکڑ لیے کسی کمیار نو کہیے کہ بنا دے. وہ کہتے ہیں رپورٹ جمع کراؤ تھانے کے اندر, صبح جا کے جمع ہونی ہے, یہ اتنے پکڑے گئے اتنے پکڑے گئے اتنے پکڑے گئے. تو یہ عالم کر کے پھینکا کیوں ہے جانتے ہیں آپ ناظرین؟ میں بتاتا ہوں آپ کو, صرف اس لیے کہ جو بھی افغانی تھا وہ جائز طور پر عمران خان کو اپنا ہیرو سمجھتا تھا. وہ جہاں بھی کھڑا ہوتا تھا طاقت کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا, گولی چلاتے تھے وہ گولی کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا, اپنے بٹن پھاڑ کے گریبن چاک کر کے وہ گولی مارنے والے کی طرف بھاگتا تھا. انہوں نے کہا انہوں نے کڈو بھائی اس لیے نکالا ہے. ناظرین کرام, اتنے گھٹیا لوگ ہیں یہ, اتنے بازاروں ہیں یہ لوگ, اتنے سنگ دل ہیں یہ لوگ, اتنے ظالم ہیں یہ لوگ. اب پڑ گئے ان کے اوپر, اب جائے نا, اب کرے اعلان کہ ہاں جی ایران کے خلاف ہم بھیجنے لگے اپنی فوج, چیتھڑے اڑا کر رکھ دیں گے آپ کی نسلوں کے لوگ. یہ جو خاموش ہیں انہیں خاموش مت سمجھیے, رکے ہوئے ہیں جو دریا انہیں رکا نہ سمجھ, کلیجہ کاٹ کے نکلے ہیں کوہ ساروں کا. جب وقت آیا ہے انہوں نے کچھ کر کے دکھایا ہے, اور وہ وقت آیا ہے یہ قوم کچھ کر کے دکھائے گی. آپ دیکھنا چاہتے ہیں, دیکھے بغیر آپ سیدھے نہیں ہونا چاہتے, چلیں پھر انتظار کیجئے, غلطی پہ غلطی کرتے جائیے جو آپ سے قدرت کروا رہی ہے, آپ کے انجام بد کی طرف ہانک کر لے جا رہی ہے آپ کو. اور میں کہہ چکا ہوں کہ ساری کی ساری صورتحال احوال ادھر جا رہی ہے جہاں عمران خان کی رہائی لکھی ہے, اور ان کی ذلت, ان کا مقدر وہیں سے نکلے گا یہ جو کر رہے ہیں. ناظرین کرام, آپ سے میری گزارش ہے کہ اس چینل کو اب بھی دبانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. آپ مان جائیے, میں نہیں سمجھتا کہ کیا لگتا ہے آپ کا سبسکرائب اب تک جس نے نہیں کیا وہ سبسکرائب کرے چینل کو, دوستوں سے بھی کہے, گروپ سے بھی کہے, اور میری ویڈیوز کو لائک بھی کرے, شیئر بھی کرے, اپنے کومنٹس بھی دیں, اور لائک ضرور کرے, ایک دفعہ چھوڑ کے 10 جگہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس چینل کی رپورٹ کی جا رہی ہے کہ یہ چینل اشتعال پھیلا رہا ہے, یہ چینل لوگوں کو کہہ رہا ہے اٹھو اور بغاوت کرو. اس چینل کے ساتھ بدامنی پیدا ہو سکتی ہے, لہٰذا وہ ایک سسٹم ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. وہ جب ایسی رپورٹس آتی ہیں تو پھر چینل کو آگے نہیں بھیجتے, ریکمینڈ نہیں کرتے. ریکمینڈ نہیں ہو رہا چینل میرا نا, نہیں تو لاکھوں لوگ دیکھیے اسے. اس کا ایک ہی علاج ہے کہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں بیٹھ کے, کرائے کے لوگ رکھے ہوئے ہیں نا, یہ بی بی ٹک ٹاک کر رہے ہیں, 20 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک جگہ پہ پیسے انہیں دے رہے ہیں, آپ کے اور میرے پیسے میں تنہائیں لگائی ہوئی ہیں. وہ رپورٹ کرتے ہیں. اس رپورٹ کا جواب یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھا کریں, لائک کیا کریں, شیئر کیا کریں. مجھے جلاوطنی میں آپ کے اتنے سے تعاون کی ضرورت ہے. ناظرین کرام, جو میں آپ سے امید کرتا ہوں. اب اجازت دیجیے, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اگلا ولاگ بہت دلچسپ ہے, وہ ضرور سنیے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.